यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مومنو، چلے آؤ مومنو، یہی تخت محمد ہے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ یا اللہ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ، میرا حال دیکھ. رب کہتا ہے بندے سے، او بندہ تو اپنا نامۂ اعمال دیکھ. نبی سب اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، لیکن ان سب سے مکے کا یتیم اچھا. لب کو لب چومتا ہے، لب کو لب چومتا ہے، جب نام لے کوئی ان کا. نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا. سب رسولوں سے جو برتر ہیں رسول عربی، سب صحیفوں سے
قرآن حکیم اچھا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے قابل احترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ، رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، کتابیں اللہ کی ساری عظمت والی ہیں، لیکن قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں۔ راتیں ساری عظمت والی ہیں، لیلۃ القدر کی رات تمام رات، مہینے سارے عظمت والے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، کہتے سبحان اللہ۔ جس طرح ایک چیز کا سحر رات کے اندھیرے کے اندر آئے بندہ، دن کے اجالے کے اندر آئے بندہ، اللہ کی رحمت انتظار کے اندر ہے، کب میرا بندہ میرے در پہ آتا ہے، میرے گھر پہ آتا ہے، اس کے آنے کی دیر ہے، میرے عطا کرنے کی، میرے دینے کی، میرے راضی ہونے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہنے ہیں سبحان اللہ، تو کہنے ہیں قرآن سنے اور محبت میں کہنے سبحان اللہ۔ یہ رمضان ہے، غیر رمضان میں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے ہیں، ایک بندہ زمین پہ کھڑا ہوا، دیہاتی بندہ، حضرت سلیمان کے تخت کو دیکھ کے، اس کی عظمت کو دیکھ کے، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ آپ بھی کہو، سارے محبت میں کہو، کیا کہا اس نے؟
سبحان اللہ. حضرت سلیمان تک جب آواز پہنچی، حضرت سلیمان نے اپنے تخت کو حکم دیا. حضرت سلیمان کے جن تابع، احبا تابع. حضرت سلیمان نے تخت کو حکم دیا، وہ قریب آیا زمین کے. حضرت سلیمان اس بندے سے کہنے لگے، یار یہ تو بتا تو نے زبان سے کیا کہا. وہ ذرا ڈرنے لگا، گھبرانے لگا، پریشان ہونے لگا، غمگین ہونے لگا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تجھے پریشان ہونے کی، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تجھ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے زبان سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے تخت کو دیکھ کے، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے، اس کی عظمت کو دیکھ کے میں نے زبان سے کہا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اللہ کے ہاں حضرت سلیمان کے تخت سے زیادہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، مقام اور مرتبے والا ہے. رمضان کا کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی جس مہینے کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اللہ نے جس مہینے کے اندر اپنا کلام نازل فرمایا. اللہ رمضان المبارک کے مہینے کی کون سی رات کے اندر تو نے اپنا کلام نازل فرمایا، تو نے اپنا قرآن نازل فرمایا. اللہ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کرنے والا فرشتہ ہے نا، میری آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے. اللہ ہمیں براہ راست ہم سب کو لکھ رہا ہے. رحمت والے برکت والے فرشتے آئے ہوئے، اللہ کے در کے اندر ہم آئے ہوئے، اللہ کے گھر کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں. جو اللہ کے در کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. اللہ پاک اس کے میزبان بن جاتے ہیں. کرو سبحان اللہ. اللہ کس رات کے اندر تیرا قرآن نازل ہوا، اللہ کس رات کے اندر تیرا قرآن نازل، تیرا کلام نازل ہوا. اللہ فرماتے ہیں انزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى اللہ نے قرآن نازل فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر. اللہ نے قرآن نازل فرمایا لیلۃ القدر کی رات کے اندر. میرے قابل کلام دوستو، قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے. اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا. رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں کی سردار ہے. اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر اپنا کلام، اپنا قرآن نازل فرمایا. رمضان کا مہینہ
نیکیوں کا سیزن ہے. آج کل بندے گندم اٹھا رہے ہیں, فصل اٹھا رہے ہیں, کہتے ہیں جناب فصل کا سیزن ہے, گندم کا سیزن ہے. کاشتکار محنت کر کر کے 5-6 مہینے لگا رہا. آج جناب والا رزلٹ اٹھا رہا ہے, آج نتیجہ اٹھا رہا ہے, آج اس کا پھل اٹھا رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. میرے قابل احترام دوستو, اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نوافل پڑھتا ہے, اللہ فرض کے برابر اجر ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ پاک 70 فرض کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت میرے انتظار کے اندر ہے, اللہ کی رحمت آپ کے انتظار کے اندر ہے. میرے قابل احترام دوستو, اللہ کی رحمت میرا انتظار کرتی ہے, آپ کا انتظار کرتی ہے. گنہگار بندہ, اتنا بڑا گنہگار, ریت کے ذرات سے اس کے گناہ زیادہ, آسمان کے ستاروں سے اس کے گناہ زیادہ, بارش کے قطرات سے اس کے گناہ زیادہ, درختوں کے پتوں سے اس کے گناہ زیادہ, زمین کے چپے پر گناہ, زمین کے کونے کونے پر گناہ. اتنا بڑا گناہگار ہے, زمین آسمان کے درمیان کا خلا گناہوں سے پر ہو گیا, گناہوں سے بھر گیا. اللہ پاک فرماتے اتنا بڑا گناہگار میرے در پہ آتا ہے, اتنا بڑا گناہگار میرے گھر پہ آتا ہے. میرے در پہ, میرے گھر پہ آنے کے بعد یوں کہتے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, تیرے در پہ آیا ہوا ہوں, تیرے گھر پہ آیا ہوا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے آنے کی دیر ہے, میرے عطا کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے, اس کے مغفرت طلب کرنے کی دیر ہے, میرے معاف کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے, اس کے بخشش طلب کرنے کی دیر ہے, میرے بخشنے کی کوئی دیر نہیں ہے. اللہ فرماتے امیروں آؤ, غریبوں آؤ, گنہگاروں آؤ, بادشاہوں آؤ, ان پڑھوں آؤ, شکل کے کالے آؤ, شکل کے گورے آؤ, کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے, کسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے, کسی زبان سے تعلق رکھنے والے, عربی کیا, اجمی کیا, نوجوان کیا, معصوم بچے کیا, بزرگ کیا, عورتیں اپنے گھروں کے اندر مجھے یاد کرے, مرد میرے در کے اندر آئے, میرے گھر کے اندر آئے, مجھے آ کے یاد کرے. اللہ فرماتے وعزتی وجلالی, مجھے میری عزت کی قسم ہے, مجھے میرے جاہ و جلال کی قسم ہے, مجھے میرے مقام اور مرتبے کی قسم ہے. اللہ پاک فرماتے تمہارے آنے کی دیر ہے, میرے راضی ہونے کی دیر نہیں ہے, تمہارے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے, میرے دینے کی کوئی دیر نہیں ہے, تمہارے جھولی پھیلانے کی دیر ہے. اللہ پاک فرماتے میری جھولی بھرنے کی کوئی دیر نہیں ہے. کہے محبت میں سبحان اللہ, ذوق میں محبت میں کہے سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. جتنا میرا ٹائم ہے نا میں بات ختم کر دوں گا, لیکن جو وقت ہے تھوڑا سا ساتھ دینا. کہتے سبحان اللہ, ذوق میں کہتے سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ فرماتا ہے ایمان والو, سرکی اندر او ایمان والو, او کلمہ پڑھنے والو, او قرآن والو, دین والو, اسلام والو. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو,
دے چپے چپے دے اٹھے گناہ، زمین دے کونے کونے دے اٹھے گناہ، اتنا بڑا گناہگار ہے، زمین آسمان دے درمیان والا خدا خلا، گناہے کے لئے پروٹی ہے، گناہے کے لئے بھلیج گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں گھبراؤ نہ، او مسلمانوں گھبراؤ نہ، او مسلمانوں پریشان نہ جیو، قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ بڑی خوش قسمتی ہے سردار بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہ عالیہ، مجھے حضرات کی موجودن انہیں دی موجودگی کے اندر میں بڑی ذمہ داری کے عرض کیا کرے گا، کل امر کا سکھائے۔ اللہ فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور میرا محبوب پیغمبر اعلان کر دے، اور میرا محبوب پیغمبر اعلان کر دے، توجہ کرو اللہ کنے دے سامنے اعلان کرانا، اللہ متقی بندے، اللہ پرہیزگار بندے، اللہ پرہیزگار بندے، اللہ تیری فرما برداری کرن والے بندے، اللہ تیری طاعت کرن والے بندے۔ اللہ فرمائے نا او میرا محبوب پیغمبر، او میرا محبوب نبی، او میرا شان والا نبی، او میرا عظمت والا نبی، او میرا مقام والا نبی، کہا نبی جن بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میں کو بڑی خوشی لگی ماشاءاللہ دے دفعہ جماعت والے ساتھی رمضان المبارک کے مہینے دے اندر اپنا در چھوڑ کرے اللہ کے رستے دے اندر لوگیں کو دعوت لے لے بدل آؤ لوگوں اللہ نال صلح کرو، اور لوگوں اللہ کے در کے اندر، اور لوگوں اللہ کے گھر کے اندر میرا دوہرا پیغمبر دائی رہا، میرا دوہرا پیغمبر لوگوں کو ایمان دی، کلمے دی، قرآن دی، اسلام دی دعوت رہن والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ بولے جماعت والے ساتھی بھی بولے، سارے بولے کہتے سبحان اللہ، ذوق میں، شوق میں، محبت میں، مودت میں، عقیدت میں، الفت میں کہتے سبحان اللہ۔ میرا محبوب اعلان کر دے اللہ کے بعد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرا محبوب اعلان کر دے اللہ کن کے بارے میں، کن کو اعلان کرو، اللہ فرماتے میرا محبوب نبی میرے گناہگار بندے، گناہ کرتے کرتے زندگی تباہ و برباد ہو گئی، گناہ کرتے کرتے زندگی تباہ و برباد ہو گئی، رات کے اندھیرے کے اندر گناہ کیے، دن کے اجالے کے اندر گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ گارے ہیں، ریت کے ذرات سے گناہ زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے گناہ زیادہ ہے، بارش کے قطرات سے گناہ زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے گناہ زیادہ، زمین کے چپے چپے پر گناہ، زمین کے کونے کونے پر گناہ، اتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ فرماتے میرا محبوب اعلان کر دے
تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کرو, میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے آؤ گناہگاروں, میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھو. آؤ آؤ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھو. آؤ آؤ میرے سامنے جھولی پھیلا کے دیکھو. یاد رکھنا میرے دوستو, ہم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں. ہم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں. ہم سارے مانگنے والے ہیں, عطا کرنے والا اللہ. ہم جھولی پھیلانے والے ہیں, جھولی بھرنے والا اللہ. ہم ہاتھ پھیلانے والے ہیں, عطا کرنے والا اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتے تم سارے میرے در کے محتاج ہو. انبیاء خدا کے در کے محتاج, علماء, بلغاء, فصحاء, اتقیاء, تابعین, تبع تابعین, مال والے, دولت والے, ہیرے والے, جواہرات والے, بینک بیلنس والے, کار کوٹھی والے, صدر کیا, وزیر کیا, حتیٰ کہ انبیاء کیا, سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں. سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں, جھولی پھیلانے والے ہیں. عطا کرنے والا, دینے والا میرا خدا اللہ ہے. ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں. دینے والا, عطا کرنے والا اللہ ہے. میرے قابل احترام دوستو, رمضان کا مہینہ اللہ سے شروع کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ دینے کے لیے, عطا کرنے کے لیے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری خالی جھولی بھرنے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ کوئی بندہ آئے محتاج بن کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. رمضان کا مہینہ, صبح صبح بندہ اٹھتا ہے, سحری کھا رہا ہوتا ہے, سحری کھاتا ہے, دودھ پیتا ہے, کوئی لسی پیتا ہے, کوئی دہی کھاتا ہے, کوئی چائے پیتا ہے, مختلف طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے. میرے قابل احترام دوستو, صبح صبح بندہ اٹھ کے سحری کھا رہا ہوتا ہے. آقا نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی اور اللہ بھی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرما رہے ہوتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصبرین. اللہ تیرے دینے کے, تیرے عطا کرنے کے کیا کہنے, پیٹ ہم اپنا بھرے, کھانا اپنے لیے کھائے, اپنے جسم کے لیے کھائے. رحمت اللہ تو نازل فرمائے, اللہ رحمتیں تو نازل فرمائے, اللہ برکتیں تو نازل فرمائے. میرے قابل احترام دوستو, جب سحری کے ٹائم کھڑا ہونے کا وقت آئے, اٹھنے کا وقت آئے, تہجد کے نوافل بھی پڑھ لیا کرو. بڑا عمدہ وقت ہوتا ہے, بڑا پیارا وقت ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے. بڑا محمود وقت ہے, بڑا پیارا وقت ہے. بندے نے سحری کھائی, روزہ رکھا, سحری کا ٹائم ختم ہو گیا, مؤذن نے اذان دی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کھڑا ہوا,
نرم بستر سے کھڑا ہوا، گرم بستر سے کھڑا ہوا، اللہ کے در کے اندر آیا، اللہ کے گھر کے اندر آیا، آ کے فجر کی نماز اس نے باجماعت ادا کی، عورت ہے اس نے گھر کے اندر نماز ادا کی، مرد ہے اللہ کے در کے اندر آیا، اللہ کے گھر کے اندر آیا، خدا کی قسم اپنے گھر سے چلا، آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، خطیب الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گھر سے نکلتا ہے، ہر ایک قدم کے بدلے کے اندر اللہ نے کی عطا فرما دیتے ہیں، ہر ایک کے قدم پر ہر ایک قدم کے بدلے کے اندر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ہر ایک قدم کے بدلے کے اندر اللہ جنت کے اندر درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اتنے فجر کی نماز ادا کی، میرے قابل احترام دوستو، روزے کی حالت کے اندر ہے، گرمی ہے، گرم موسم ہے، کمرے کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، فریج بھی رکھا ہوا، طرح طرح کی نعمتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، مشروبات بھی رکھی ہوئی ہے، یہ مال والا، یہ دولت والا ہے، یہ طاقت والا ہے، یہ قوت والا ہے، ہاتھ پانی کے قریب نہیں لے جاتا، ہاتھ مشروبات کے قریب نہیں لے جاتا، ہاتھ کھانے کے قریب نہیں لے جاتا، وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، میرے رب کا حکم ہے روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھ لیا، میرے رب کا ڈر ہے روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھ لیا، میں مال والا ضرور ہوں، میں دولت والا ضرور ہوں، میں بینک بیلنس والا ضرور ہوں، پر میرے رب کا ڈر نہیں ہے، میرا ہاتھ پانی کے قریب بھی نہیں جائے گا، کھانے کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس نے گرمی کو برداشت کیا، اس نے بھوک کو برداشت کیا، اس نے پیاس کو برداشت کیا، روزے کی حالت کے اندر تلاوت کرتا رہا، روزے کی حالت کے اندر ذکر اذکار کرتا رہا، روزے کی حالت کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، روزے کی حالت کے اندر تلاوت کرتا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا المبارک کا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ روزے کی حالت کے اندر ہے، تلاوت کرتا رہا، کبھی زبان سے پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور کبھی زبان سے پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کبھی زبان سے پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة ليبلوکم أیکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ظہر کی نماز کا ٹائم آیا، توجہ کرو، وقت ختم ہو رہا ہے، توجہ کرو، ظہر کی نماز کا ٹائم آیا، اس نے ظہر کی نماز ادا کی، توجہ کرو میرے بھراؤ، توجہ کرو مسلمانوں، توجہ کرو، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بل تلاوت کرنے
دا رہ گئے فلسی کے رسکار کرے دا رہ گئے زبان نہ دے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 لا محمد رسول اللہ سارے محبت رانا کجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قابل احترام دوستو حضور سے نے فرمائے 4 چیزیں بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت کی کرو 4 چیزیں بھی کثرت پہلی چیز آقا نے فرمائے پڑھو لا جماعت والے مقامی بندے بازار والے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کرو اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے ظہر کی نماز پڑھ دے والذکر اذکار والتلاوت والعصر کی نماز پڑھ دے والذکر اذکار والتلاوت عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے پہلے افطاری کا ٹائم دے میرے قریب بندے دسترخوان لگ دے طرح طرح کا نعمتاں لگ دے فروٹیں دی نعمت پھلیں دی نعمت کھجور دی نعمت جناب والا مشروبات دی نعمت انہیں کو دودھ سوڈائے انہیں کو روح افزائے انہیں کو جام شیری ہے انہیں کو بدامے دا پانی ہے انہیں کو سادہ پانی ہے انہیں کو دودھ ہے انہیں کو جناب والا خربوز آئے انہیں کو تربوز ہے طرح طرح کا نعمتاں میرے قابل احترام دوستو دسترخوان دے اندر لگ جا پین انہوں بندہ ہاتھ چاہتے انہوں بندہ تھوڑی پھیلاتے دعا مانگنا دے طرح دے توجہ کرو میرے قابل احترام دوستو توجہ کرو دسترخوان دے ان کے بندہ بیٹھے تھا ہاتھ پھیلاتے دل ملے دعا کرن دا ٹائم اندے اللہ کو مدد دا ٹائم اندے اللہ کو سوال کرن دا ٹائم اندے اللہ فرمیدہ جبریل جی رب جلیل جبریل جی رب جلیل دے دنی میں اشاری دمک کریم دے میرے بندے ہاتھ پھیلاتے دعا مانگنے بیٹھا میرے بندے ہاتھ جوڑی پھیلاتے دعا مانگنے بیٹھا اللہ کیا آڈر ہے اللہ کیا حکم ہے اللہ فرمیدہ جبریل جی رب جلیل فرمایا پہاڑی دے اندر اعلان کر دے ہوا میں دے اندر اعلان کر دے سمندر دے اندر اعلان کر دے دریا میں دے اندر اعلان کر دے فرشتے دے اندر اعلان کر دے اللہ کیا اعلان کرا توجہ کرو اللہ کیا اعلان کرا اللہ فرمیدہ جبریل فرشتے دے اندر اعلان کر دے رکوع کرن والے فرشتے رکوع چھوڑ دیو قیام کرن والے فرشتے قیام چھوڑ دیو سجدہ کرن والے فرشتوں سجدہ کرنا چھوڑ دیو قوما چھوڑو جلسہ چھوڑو دریا میں دے اندر رہن والا مچھلیاں سمندر کے اندر رہن والا مچھلیاں بڑے قابل احترام دوستو پہاڑیں کے اندر اعلان کر دے اللہ کیا اعلان کرا اللہ فرمیدہ جبریل اعلان کر دے افطاری نمک قریب ہے میرے بندے ہاتھ پھیلاتے دعا مانگنے میں کرنے ساری مخلوقات دعا کر میرے بندے دعا دے دے آمین آکھر بندہ دعا کرتا ہے نا بندہ دعا کرتا ہے اللہ توجہ روزے کی حالت کے اندر افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے بندہ دعا کرتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما خدا کی قسم میری دعا پہ آپ کی دعا پہ جبریل امین بھی کہتے ہیں آپ کے اندر رہنے والی مچھلیاں سارے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے
تو کی جہنم میں جانے کی بہت تدبیر، پر یا اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ، اچھا کرتے آپ کو سبحان اللہ، بڑا قبولیت دمکتے اچھا کرتے بلند آواز میں آپ کو سبحان اللہ۔ انسیا سے کنارہ ہم نے نہ کیا، پر دل افسردہ تو نے ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی بہت تدبیر، پر رحمت نے گوارا نہ کیا۔ دعا دی قبولیت وقت توجہ کرو، میرے اقدامت رہ گئے، میں گال ختم کرا۔ میرے قابل احترام دوستو، بندہ حدیث ہے، نمازی نوجوان بزرگ ہاتھ جاتے دعا منگتا بیٹھے، قبولیت وقت افطاری دا وقت قریب ہے، ہاتھ پھیلا کے جھولی پھیلا دے، دعا منگتا بیٹھے۔ جبریل آمین آہدے پہل، میکائیل آمین آہدے پہل، اسرافیل آمین آہدے پہل، دریامے دے اندر رہن والا مچھلیاں آمین آہدے پہل، سمندرے دے اندر رہن والا مچھلیاں آمین آہدے پہل۔ قبولیت وقت بندہ دا بیٹھے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، دعا منگتا بیٹھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آدھا بیٹھے تنگ دستی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں جب گھبراتا ہوں، بردرے غیر پہ جانے سے شرماتا ہوں۔ تنگ دستی کے عالم میں جب گھبراتا ہوں، بردرے غیر پہ جانے سے شرماتا ہوں۔ مانگنے میں محتاج غیرت کیسی، مانگنے میں محتاج غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا ہی کہلاتا ہوں۔ دعا منگنا بیٹھے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ دن میں اجالے دے اندر تھے اللہ معاف فرما، رات دے اندھیرے دے اندر تھے اللہ معاف فرما، چھوٹے تھے اللہ معاف فرما، بڑے گناہ تھے اللہ معاف فرما، انفرادی طور دے اٹھے تھے اللہ معاف فرما، اجتماعی طور دے اٹھے تھے اللہ معاف فرما۔ میرے قابل احترام دوستو، انہوں قبولیت دا وقت ہے، انہوں اذان دا ٹائم تھیمن والا ہے، افطاری دا ٹائم تھیمن والا ہے، خطور آئے اللہ جانے مٹائے، انہوں مؤذن اذان دے دے، توجہ کرو ایمان والو، او ایمان والو، افطاری دا وقت اللہ کو اتنا محبوب ہے، افطاری دا وقت اللہ کو اتنا پیارا ہے، افطاری دا وقت اللہ دے رہا اتنا پسندیدہ ہے۔ انہوں میرے دوستو اذان دا ٹائم تھی دے، افطاری دا ٹائم تھی دے، مؤذن اذان دے دے، زبان نہ دے
ایمان والا بندہ کھجور دا دانا چل دے, کوئی بندہ جناب والا پانی دا گلاس چل دے, کوئی جناب والا شربت دا گلاس چل دے, کوئی دودھ دا گلاس چل دے, ادھو زبان نہ لا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لک صلت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بندہ زبان ڈالا دے اللہم انی لک صلت. سنا اللہ میں روزہ رکھا ہاں تیری خاطر, میں روزہ رکھا ہاں تیری خاطر. اللہم انی لک صلت وبک آمنت. اللہ نے تیرے اوپر ایمان بھیجایا. اللہم انی لک صلت وبک آمنت وعلیک توکلت. اللہ بھروسہ تیرے اوپر, اللہ بھروسہ تیرے اوپر. وعلی رزقک افطرت. اللہ یہ دسترخوان دے اوپر جڑا نعمت پین, اللہ میں نے نعمت نہیں, اللہ یہ نعمت دین عطا کرن والا تو ہی میں, یہ سارا نعمت دین. اللہ میں تیرے نام دے نام, یا اللہ میں روزہ افطار کرے دا. توجہ کرو جامع مسجد کے اندر عمل والو, میرے مسلمان بھراؤ, میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے جماعت کے ساتھیوں, یہ افطاری کا وقت اتنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے, اتنا اللہ کو پیارا ہوتا ہے, اتنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے. ادھر سے مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر, ادھر سے جناب والا مومن بندہ, مومنہ بندی, مسلم بندہ, مسلمہ بندی بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے دعاؤں کا اہتمام کر کے روزہ افطار کرتے ہیں. ادھر سے بندے نے روزہ افطار کیا, روزہ افطار کرنے کی خوشی ہے. اللہ فرماتے ہو دنیا والو یہ افطاری کا وقت مجھے اتنا محبوب ہے, میرے ہاں اتنا پسندیدہ ہے, یہ افطاری کا وقت میرے ہاں اتنا محبوب ہے, اتنا پیارا ہے, اتنا پسندیدہ ہے. ادھر سے میرے بندوں نے روزہ افطار کیا اور اللہ فرماتے افطاری کے وقت اللہ فرماتے میں نے 10 لاکھ بندوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا. رمضان شیخ عبد القادر جیلانی نظر اللہ مرتبہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, رمضان کی راہ بتا دی ہے, یہ رحمت والا مہینہ ہے. رمضان کا مین بتاتا ہے یہ مغفرت والا مہینہ ہے. زوات بتاتا ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے. الف بتاتا ہے یہ الفت والا, پیار والا, محبت والا مہینہ ہے. نور بتاتا ہے یہ نور والا مہینہ ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے, جنت کا ضامن بننا چاہتا ہے, اپنے درمیان الفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے, پیار محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اپنے چہرے کے اندر نور کو پیدا کرنا چاہتا ہے, رمضان کا ادب کرے, رمضان کا احترام کرے, اللہ اس پہ رحمت بھی نازل فرمائے گا, اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا, اللہ اسے جنت کا ضامن بھی بنائے گا, اللہ اس کے درمیان, لوگوں کے درمیان الفت کو, پیار محبت کو پیدا بھی فرمائے گا, اور اللہ رمضان کی برکت سے اس بندے کے چہرے کے اندر اللہ پاک نور کو بھی پیدا فرما دے گا. یہ قاری صاحب آ رہے ہیں آپ کی مسجد کے جلدے کے لیے, تمام ساتھی ہیں, تمام کے ساتھ اس کے اندر اپنا حصہ ملا ہے. میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا اللہ نے فرمایا محبوب گناہگار بندوں کو اعلان کر دے. اللہ کیا اعلان کروں, اللہ یہ تو بڑے بڑے گناہگار ہیں, اللہ کیا اعلان کروں. اللہ فرماتے اعلان کر دے لا تقنطوا من رحمت اللہ. بولو میری طرف, میں کوئی دل میں دل بکال ختم کرے, میری طرف توجہ کرو, آپ سبحان اللہ. لا تقنطوا, لا تقنطوا, لا تقنطوا من رحمت اللہ.
کرنے والا رشتہ انسان کی ماں کا ہے. ماں سے زیادہ، والدہ سے زیادہ کائنات کے اندر کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا. لیکن میں قربان جاؤں، اللہ فرماتے 10 نہیں، 20 نہیں، 40، 50 نہیں، 70 ماؤں کی محبت کو جمع کرو، 70 ماؤں کے پیار کو جمع کرو، عقیدت کو جمع کرو. 70 ماں اپنی اولاد کے ساتھ اتنا محبت، اتنا پیار نہیں کرتی جتنا میں اللہ اپنے ایک بندے کے ساتھ پیار اور محبت کرتا. میرے قابل احترام دوستو، یہ قرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. آج کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خاموش ہے، اگر کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھتا تو قرآن خاموش ہے. کوئی روزہ رکھتا ہے تو رمضان خاموش ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا تو رمضان خاموش ہے. کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرمائیں گے قرآن بول، یہ قرآن بولے گا، یہ اللہ کا کلام بولے گا، یہ اللہ کا قرآن بولے گا. اللہ اس بندے نے رات کو مجھے پڑھا تھا، دن کو پڑھا تھا، تلاوت کی تھی، اس لیے کہتا ہوں رات کا جب وقت آئے، عشاء کی نماز کا ٹائم آئے، اللہ کے در کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر آ کے تراویح کے اندر قرآن سنانا تمہارا کام ہے، رحمت برکت نازل فرمانا یہ اللہ کا کام. یہ قرآن بولے گا. اللہ اس نے رات کو پڑھا، دن کو پڑھا، میں سفارش کرتا ہوں میری سفارش قبول فرما. یہ روزہ بولے گا، اللہ اللہ میں سفارش کرتا ہوں میری سفارش قبول فرما. منعتہ الطعام والشراب، روزہ بولے گا اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا، اللہ میں نے اس کو پینے سے روکا. قرآن بولے گا اللہ میں نے اس کو آرام سے روکا، چین سکون سے روکا. قرآن کہے گا اللہ میری سفارش قبول فرما، میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما. روزہ کہے گا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان فیشفعان، اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے، قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے. روزہ اور قرآن کی سفارش کو قبول کرنے کے بعد اللہ بندے کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. آخری بات کر کے بات ختم کرو. قیامت والے دن آئیں گے، فرشتے عرض کریں گے اللہ نمازیں پڑھنے والے آگے، اللہ فرمائیں گے بدلہ دو، جزا دو. اللہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے آگے، اللہ فرمائیں گے بدلہ دو، جزا دو. اللہ حج کرنے والے آگے، اللہ عمرہ کرنے والے آگے، اللہ فرمائیں گے بدلہ دو، جزا دو. میں قربان جاؤں جب باری آئے گی روزہ رکھنے والوں کی، کہو سبحان اللہ. محبت میں کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہو نہ ہو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے، اللہ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ثواب عطا فرمائے گے. کہو سبحان اللہ. اللہ روزے دار آگے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں درمیان میں سے ہٹ جاؤ، سارے پردے ہٹا دو. الصوم لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے انہوں نے دنیا کے اندر روزہ میرے لیے رکھا تھا، روزہ میرے لیے رکھا تھا، میری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا. یاد رکھنا نیک عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، نماز پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کا کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، درس و تدریس کا کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت کرو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ دو، خیرات دو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ فرمائیں گے او فرشتوں درمیان میں سے ہٹ جاؤ، درمیان میں سے ہٹ جاؤ، روزہ میرے لیے تھا، آج کے دن روزے داروں کو روزے کا بدلہ میں اللہ خود عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اللہ بدلہ دینے والا ہو، انعام دینے والا ہو تو اللہ کے بدلے اور انعام کا کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. عزم کرو انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزوں کا اہتمام کریں، کہو انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ. رات کو تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنیں گے، ہاتھ کھڑے اور تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنیں گے، کہو انشاءاللہ. نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، سحری افطاری کا اہتمام کریں گے. کرو گے نا؟ کہو انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضر قبول فرمائے. جو کچھ گزار نے عرض کیا آپ بھائیوں نے سنا، اللہ مجھے آپ کو ہم سب
کو عمل کی توفیق دے جڑا کوئی میں عاجز نے عرض کی تو سامنے میں سنے اللہ میں کو تو حق اساسارے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ایک دفعہ بنا عزم چ کرو نماز دا اہتمام قرآن پاک کی تلاوت دا روزے دا اہتمام کرے جو ہو جائے انشاءاللہ. ہتھ کھڑا کر دے ہو جائے انشاءاللہ. تم کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری رنگ و ہستی ہو نہ رہے روح میں اتنا کمال پیدا کر کہ بدو ضرور کے غیر روح نہ رہے. زندگی گولڈن کی ہو یا کہ وہ سرسار کی گزر جائے گی. کاندھے پہ کملی ہو یا کہ وہ شان گزر جائے گی. اگر امیروں کی باعتبار گزر جائے گی تو فقیروں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتا ادا کر دیں سنتا ادا فرما. یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں.